اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا راکعون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح کیا کرو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ مبارک کے پیچھے سے اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں جب تم لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا،
جب تم رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو، پھر اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرو، پھر اس طرح سکون کے ساتھ ٹھہرو کہ ہر عضو اپنی جگہ پر قرار پکڑ لے اور کمر بالکل سیدھی ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج یوم وصال ہے ایک ایسی ہستی کا جن کا ذکر پاک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، اور خود اپنی حیات پاک میں، ظاہری حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو اگر اس امت کی محسنہ اول کہا جائے تو یقیناً یہ درست ہوگا۔ یہ مسلمہ اول بھی تھیں، محسنہ اول بھی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق، اور سب سے بڑی عاشق یہ تھی، انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عقد مبارک میں آئیں، اس وقت یہ عرب کی سب سے امیر ترین خاتون تھی۔ میری مراد ملکۃ العرب، محسنہ کائنات، مسلمہ اول، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے آپ کا یوم وصال ہے۔ سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور اتنی سختیاں اسلام لانے کے بعد انہوں نے برداشت کی ہیں، جس صبر و سکون اور حوصلے کے ساتھ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ایک خاص بات جو مجھے ناظرین اکرام بہت متاثر کرتی ہے کہ اس وقت چونکہ دشمنان اسلام جو تھے وہ تمام حربیں استعمال کر رہے تھے، تو پریشانی کی باتیں جب آتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کم کر کے کوئی بات سناتی، اکثر باتیں خود اپنے تک رکھ لیتی تھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پریشانی کی بات نہ پہنچے۔ اور پھر اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی متمول، اتنی بڑی امیر ہونے کے باوجود شیب ابی طالب میں جس طرح وہ دن گزارے ہیں، جس طرح کی سختیاں برداشت کی، یہی وجہ تھی کہ پھر آپ کی صحت جو تھی متاثر ہو گئی، اور اس کے بعد جلدی آپ کا وصال پاک ہو گیا۔ اور اس سال جب آپ کا وصال پاک ہوا، اس کو عام الحزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا تھا۔ آپ کو بہت دکھ تھا ان کی وفات کا۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح شفقت آمیز تعلق تھا، ان کا زہد و تقوی کیسا تھا، ان کی سخاوت کیسی تھی، ان کی حیا کیسی تھی، ان کی علمی مقام و مرتبہ، ان سب باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ان کی یہ خوشگوار یادیں، یہ خوشبودار یادیں ہیں اور یہ بابرکت یادیں ہیں۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنی ملک کی معروف جو اسکالر ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ ان کے نام سے واقف ہیں، ان کو دعوت دی ہے۔ نورید صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں، اور تیسرے میرے مہمان مفتی فاروق القادری صاحب۔ آپ ان تینوں سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے میں نے بہت زیادہ تعارف ان کا نہیں کرایا۔ پروفیسر نورید، سیدہ کا تعارف پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ان کا بہت جامع تعارف کرا دیا۔ جو چند چیزیں میں اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں، وہ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نسب چوتھے نسب میں جا کے آپ سے قصی کے مقام پر مل جاتا ہے، اور تمام ازواج مطہرات میں یہ شرف آپ کو ہی حاصل ہے کہ سب سے کلوزسٹ جو نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے وہ آپ کا ہے۔ آپ کے والد خویلد اور آپ کی والدہ فاطمہ، جب میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ، تو میرے ذہن میں پھر وہ تمام فاطمائیں گھوم گئیں اور ان کی نسبت اور برکت کہ دیکھیے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان بھی فاطمہ ہے، ادھر آپ کی دادی جان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فاطمہ ہیں۔ تو آپ کا جو ایک خاص آپ کے والد کی طرف سے جو ایک اعزاز ہے میں سمجھتی ہوں وہ بھی ضرور بیان ہونا چاہیے، وہ یہ کہ حرب فجار میں انہوں نے اس جنگ میں شرکت کی کہ جو قیام امن کے لیے آپ جو ہے وہ امن کے دائی بن کر نکلے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے؟ جی بالکل، بہت چھوٹی عمر تھی۔ حلف الفضول کا معاہدہ جب طے پایا
تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا کردار ہے کہ وہ قیام امن کے لیے جان دینے والے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کا ایک نکاح عتیق سے ہوا, ایک ابو حالہ سے ہوا, ان سے 4 اولادیں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو اس کے بعد پھر 6 اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 اولادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض نے 2 بیٹے کہا, بعض نے 3 بیٹے کہا. اصل طیب و طاہر ایک ہی شہزادے کا نام, اور وہی عبداللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور پھر حضرت قاسم جو ہیں وہ آپ کے پہلے بیٹے, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, پھر ام کلثوم, پھر رقیہ, اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تمام اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے, تمام کی تمام اولادیں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں. ڈاکٹر صاحب وفا کی داستان. بھائی صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت نہیں فرمایا اور آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور آپ امین و صادق کے طور پر مشہور ہیں. عرب کے اس معاشرے میں جہاں نسب کا فخر اور شرف بہت اہم چیز ہے اور انسان کے شخصی اوصاف کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, ایسا نوجوان جو ابھرتا ہوا ہے جسے پورا معاشرہ صادق اور امین کہہ رہا ہے, وہ اس کو پیغام آ گیا ہے اپنی عمر سے بڑی عمر کی ایک خاتون کا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بہت ہی خوش دلی سے قبول فرمایا اور پورے معاشرے نے قبول کیا. جن جیسا حسین کائنات میں نہ دیکھا نہ تھا نہ ہوگا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا کیا شخصی مرتبہ بھی ہوگا اور آپ کے کمالات کا کیا عالم ہوگا, اور جوہر شناسی کا کیا عالم ہے, اور آپ کے اوصاف کتنے جمیل اور حسین ہوں گے کہ جب آپ نے پیغام بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا تو پورے معاشرے نے اسے بمسرت قبول کیا. اور ہر ایک نے یہ جانا کہ اس سے بہتر کپل کوئی نہیں ہوگا اور تاریخ نے یہ ثابت بھی کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ قریش میں ممتاز ترین خواتین میں سے تھیں. پھر آپ نے دنیاوی سطح پر بھی, اب آپ اندازہ فرمائیے کہ پورے عرب کا عمومی طور پر اور قریش کا خصوصی طور پر تجارت پہ انحصار تھا, اور کتنا وہ لبرل ایک طرح سے معاشرہ تھا جس میں خواتین بھی اتنی میدان عمل میں تھیں, اور ان کی مینجمنٹ کا کیا عالم ہوگا کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کی ہے. حضرت خدیجہ نے, جو لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام تو عورتوں کو حقوق نہیں دیتا اور یہ کرتا ہے, ان کو یہ خیال ہونا چاہیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تجارتی سرگرمیوں کو اظہار نبوت کے بعد بھی بند نہیں فرمایا, جاری رہیں وہ. اور جو وفا کی بات ہے غازی صاحب, اس سے زیادہ وفا کا کون پیکر ہوگا جس نے اظہار نبوت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کا ایثار کر دیا, سب کچھ, اور زندگی بھر ایثار رکھا اللہ, اور کبھی جتلایا بھی نہیں. کمال ہے. ویسے خواتین کے لیے غازی صاحب خرچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ذرا پروفیسر نورید بیٹھی ہوئی ہے, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ تو بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس ہستی کے فضائل کو ہر پہلو سے دیکھا جائے. یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا. حضرت خدیجہ کے مال پر ظاہراً ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, درست ہے. اور مال بھی معمولی مال نہیں تھا, کثیر مال تھا. سارے کا سارا مال آپ نے رضائے رسول پہ قربان کر دیا, اور تمام اختیارات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کر دیے. اپنے مال کا مالک بنا دیا, اپنی روح کا, اپنے بدن کا اور اپنی جان کا مالک تو بنایا ہی تھا. مفتی صاحب ایک بات آج آپ سے پوچھنی ہے. پہلی وحی آتی ہے, ایک طرف جو حدیث پاک ہے کہ کنت نبی و آدم و بین الماء والتین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے, آپ کو پتہ تھا میں نبی ہوں اللہ کا. اور دوسری طرف پہلی وحی آتی ہے اور وہ جو واقعہ ہے اس کو ذرا تطبیق کر کے آج بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیوں ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. یہ بات یقیناً آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور صدق پر مبنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں. اللہ کریم نے ان کو عالم ارواح میں یا اس سے پہلے ہی نبوت کا دینے کا آرڈر فرما دیا. جی ٹھیک. اظہار نبوت انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا
جب ان کو حکم ہوا اجازت ہوئی، اس وقت انہوں نے اظہار نبوت فرمایا۔ اب جو اس کا جو سلسلہ شروع ہوا اظہار نبوت کے بعد، آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، وہ جو کیفیات طاری ہوئی زملونی وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ نے اظہار نبوت فرمایا، وہ اس وجہ سے ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید کی آیات اتر رہی تھی، اور وہ کلام الہی ہے، وہ کلام الہی کہ جو پہاڑوں پر اترے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ کلام الہی کہ حضور نے ایک دفعہ اپنا سر انور حضرت زید بن ثابت کی ران پر رکھا ہوا ہے، اور اسی وقت جبریل امین ایک آیت لے آئے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ران پاش پاش ہو گئی ہے اور وہ جل کر راکھ ہو گئی ہے، اس قدر اس کا بوجھ تھا۔ نہیں، اب وہ ورقہ بن سینہ نوفل رسول نے جب وحی الہی اور آیات کو جذب کیا اور وہ قبول کی تو اس وقت کی جو کیفیات تھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ہی حوصلہ ہے، جس قرآن کا حامل پہاڑ نہیں بن سکتا اور کائنات کا کوئی مقام نہیں بن سکتا، وہ ایک ہی سینہ مصطفیٰ تھا جس نے اس قدر بوجھ برداشت ورقہ بن کیا۔ نوفل کے پاس خود پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آخر الزمان نبی ہوں، تو ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، یہ واقعہ ذرا میں نے کہا ناظرین کے سمجھا دیں۔ ورقہ بن نوفل، ایک تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی، اور یہ بھی ان سے پہلے ملاقات کر چکی تھی اور اپنا خواب بیان کیا تھا کہ میرے گھر چاند اترا ہے اور نور نکلا۔ انہوں نے فرمایا سارے مکہ میں اس کی روشنی پھیلی ہے، ان قریب ایک نبی اور عالمین تشریف لانے والے ہیں، گزشتہ کتابوں میں ان کی علامات ہیں وہ آنے۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسرا یہ کہ انہوں نے خود بھی جب علامات بتائیں تو انہیں ایک تجسس تھا کہ مجھے بھی موقع ملے اور میں ان پر اسلام لے آؤں۔ تیسرا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ لے کر گئیں ورقہ کے پاس، خود حضور نہیں گئے، ٹھیک ہے، حضور کو تو معلوم تھا میں نبی ہوں، حضور سیدہ خدیجہ کی تشفی اور تسلی کے لیے اور جناب ورقہ بن نوفل کو بھی نوازنے کے لیے، اسی وجہ سے حضرت ورقہ بن نوفل کو مخدرمین مسلمین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پروفیسر نورید، آپ بڑی ایک خوبصورت ٹرم استعمال کرتی ہیں، میرا جی چاہتا ہے وہی اسی سے شروع کریں ہم، کہ مسلمہ اول جو ہے یہ شادی کیسے ہوئی؟ اس میں بھی بڑے اسباق ہیں۔ جی بالکل، اور یہ جو ٹرم ہے یہ تمام اس کے اوپر کتب سیر میں جتنے بھی علماء ہیں، جتنے ہمارے فقہاء ہیں، وہ سب اس پہ متفق ہیں کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے بعد جس فرد اول نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ عورتوں میں؟ تو نہیں، فرد نے، اچھا، جس انسان نے، ٹھیک، یقیناً، تو وہ پھر مسلمہ اول آپ ہی بنتی ہیں، اور پھر محسنہ اسلام بھی آپ ہی کی ذات ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس خاتون کا مال اور جس کی معاونت راہ خدا میں خرچ ہوا، معاونت فزیکلی بھی اور مورلی بھی، ہر طرح کی سپورٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کو حاصل ہوئی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا، لیکن اس سوال کے ساتھ میں ایک احسان آج ضرور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ ہے احسان ابو طالب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر انور 25 برس ہوئی تو سیدنا ابو طالب نے ان کو کاروبار کے لیے متوجہ کیا کہ آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال جو ہے وہ جا رہا ہے، اور وہ اس وقت ان کی تجارت کا یہ لیول تھا کہ 3/4 مکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت پہ پلتا تھا۔ تو ان کے جب قافلے جانے لگے تو آپ نے کہا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ معاونت کے لیے، کاروبار کے لیے، سرمایہ تو ہمارے پاس بہت نہیں ہے، تو آپ ساتھ جائیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ساتھ بھیجنا بھی اسی ایک جو ہے وہ دور اندیشی کا ایک پہلو تھا کہ بعد ازاں وہ جو نگاہ ایک پدری ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ آگے جا کے اس رشتے میں جو ہے وہ ڈھل جائے، اور پھر یہی ہوا، اور پھر یہی ہوا کہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کے لیے میسرہ کو ساتھ بھیجا، اس نے آ کر سارے حالات بتائے اور منافع کو دیکھا، آپ کی جو ہے انداز تجارت کو دیکھا، اخلاق سے تو پہلے ہی جو ہے وہ آپ مرعوب تھیں،
اور پھر سیدہ خدیجہ وہ اچھا ہے اوپر بالا خانے میں ڈبل سٹوری گھر لگتا ہاں، اور اوپر کھڑی ہیں اور اوپر سے دیکھ وہ رہی ہیں ملائکہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اور وہ بادل کے ٹکڑے والا اور واقعہ. آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کا واپس آنا اور وہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں اپنے آنکھوں سے. اس وقت پردے کے احکامات بھی نہیں آئے تھے. جی نہیں آئے تھے اور عبادت بھی کھلم کھلا بعد میں ہوئی. تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ام المومنین ہیں کہ جن کے لیے طاہرہ کا لقب ان بدوؤں نے دیا تھا کہ جو کسی کی خوبی کے قائل نہیں ہوتے تھے، اور اس وقت دیا تھا کہ جب ابھی اسلام بھی سامنے نہیں آیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے تمام بڑے بڑے تاجر، تمام بڑے بڑے رئیس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اپنا پیغام نکاح بھیج چکے ہیں مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ اپنی سہیلی نفیسہ سے یہ شیئر کرتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے حبالہ عقد میں لے لیں، اور وہ ان کو پیغام دے کر جب بھیجتی ہیں تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کیا خدیجہ اس پہ راضی ہیں؟ اب دیکھیں طرفین کی اس کے اندر مرضی اور مشاورت اور ان دونوں کا ایجاب و قبول کتنا ضروری ہے. اور پھر جو بات آپ شروع میں کر رہے تھے کہ اسلام جیسا لبرل دین کہاں ہوگا، ہے ہی نہیں ہے، جس نے ایک عورت کو یہ اس وقت اجازت دی کہ وہ خود کسی مرد کو، اپنی پسند کے لڑکے کو، نوجوان کو کہ جو عمر میں بھی 15 سال چھوٹے ہیں، پرپوز کر سکیں، اور پھر نہ صرف اجازت دی بلکہ وہ پرپوزل ایکسیپٹ بھی کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جب نکاح ہوا تو نکاح کا جو تمام انتظام ہے سیدنا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. آپ تشریف لائے، خطبہ نکاح پڑھایا، 500 طلائی درہم جو ہے حق مہر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کیا، جن کے بارے میں اکثر لوگ یہ مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ عیال دار تھے اور وہ کم ان کے جو ہے وسائل کم تھے. اس لیے سیدنا علی ڈاکٹر صاحب یہ بات مجھے دو باتیں بہت تکلیف اس سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو جی وہ غریب سب جو دائیاں تھیں وہ چھوڑ گئیں کہ یہ غریب یتیم بچہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسرا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جو تھے وہ چونکہ سیدنا ابو طالب بہت غریب تھے، وہ ان کو کھلا پلا نہیں سکتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ دونوں باتیں مجھے بڑی کھٹکتی ہیں. یعنی بڑی سیدھی بات ہے کہ سیدنا عبداللہ کے لیے جو سیدنا عبد المطلب 100 اونٹ دے دیتے ہیں پکڑ کے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عقیقہ مبارک ہوتا ہے تو کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. بے شک وہ عرب کے سردار اتنے بڑے لینڈ لارڈ اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں یہ کیوں پھیلاتے ہیں؟ بس یہ بڑی افسوسناک صورت ہے غازی صاحب. اصل میں اس خانوادے کا ترہ امتیاز ہمیشہ سے فقر اختیاری رہا ہے. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و زر کی کمی تھی، یہ مال و زر ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے. اب جس کیفیت میں کسی کو دکھائی دیتا تھا وہ اسی طرح رپورٹ کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑے مفلوق الحال ہے معاذ اللہ. میں تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اتنا سا شہر مکہ ہے، اس شہر مکہ میں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ شیر خاروں کو باہر بھیجا جائے اور اس کی بڑی بڑی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک ہی حضور اس کی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ عرب اتنے ٹچی تھے اپنی زبان کے معاملے پر. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. زبان کے استاد ہیں نا، کہ وہ چھوٹا سا ایک شہر تھا، مٹھی بھر تعداد تھی گھروں کی، کہ اس میں بھی زبان میں وہ شہری عناصر آ رہے ہیں جو ان اقوام کے لیے بہت ہی الارمنگ ہیں، جو اپنی زبان کے حوالے سے بہت حساس ہیں. دیکھیں نا ہم اپنے پروگرام میں لاڈلے میاں کو بلاتے ہیں صرف زبان اندازہ ہو جاتا تلفظ کے لیے کہ کیسا صحیح. مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں اور ذکر ہے اس مسلمہ اول کا اور محسنہ کائنات کا ذکر پاک ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب، ذاتی خصائل، ذاتی عظمتیں، ذاتی رفتیں، آپ تو عدیم النظیر خصائص اور خصائل کی حامل ہیں، اور چند ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جہاں مسلمہ اول ہیں وہیں آپ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ حضور نے آپ سے نکاح کرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کا ارادہ بھی نہیں کیا آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات ظاہری میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا حضور کی خدمت میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ ہے. اور جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے جنت سے دسترخوان آتا تھا، جبریل امین بہشتی برتن میں
جنت سے طعام لے کر حاضر ہوئے. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ اور رفیقہ مونسہ حضرت خدیجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور حضرت خدیجہ کو سلام پیش فرمایا ہے. سبحان اور اللہ. یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جنت کے لیے، جنت میں جناب خدیجہ کے لیے ایسا محل تعمیر کیا گیا ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شور و شغب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. واہ واہ. ابن کثیر نے موتیوں سے بنا ہوا ہے. بنا تابدار. تو ابن کثیر نے اس حدیث کی شرح میں ایک بات لکھی کہ ایسا محل جو ساؤنڈ پروف ہو، جس میں کسی قسم کا شور و شغب نہ ہو، اس محل کے تعمیر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسا محل کیوں دیا گیا؟ تو فرمانے لگے وجہ یہ تھی کہ جناب خدیجہ حضور کے آرام اور راحت کا بڑا خیال کرتی تھی اور ادنا درجے کی آواز بھی بلند نہیں کرتی تھی، اور آپ کی یہ طبیعت بھی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ دیر خاموش رہا کرتی تھی تاکہ حضور کو بلند آواز سے یا زیادہ گفتگو سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. سبحان. فیصل نورید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یاد کرتے تھے، بہت زیادہ. اور ایک دفعہ جب آپ کی ہمشیرہ تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے آواز جب سنی تو آپ نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ بہت بے قرار ہوئے اور آپ نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دم اچانک سے کہ آپ کو یاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں آئی کہ جیسے وہ بولی ہیں، تو آپ نے ادا فرمایا زبان سے خدیجہ. تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کی بہن حالہ ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ میں جب ان کی پوری زندگی کو پڑھتی ہوں تو اگر اسلام نے ایک بیوی کو جو ایک رول ماڈل کے طور پر پوز کیا ہے، اس کو اگر میں ایک ذات میں پرونا چاہوں، ایک ذات میں مجسم دیکھنا چاہوں، تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، جیسے مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ اپنے شوہر کے آرام کا اتنا خیال کہ بچے پہلے شوہر سے بھی ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک وصف ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ تو صلہ رحمی کرتے ہی تھے، مگر آپ نے جو سیدہ خدیجہ کی پہلے شوہر سے اولاد تھی ان کو بھی آپ نے اسی طرح پرورش کیا جیسے اپنے بچوں کو. تو چھوٹے بچوں کے گھر میں ہونے کے باوجود آپ ان کو شور و غل مچانے نہیں دیتی تھیں، آپ کے آرام کا اتنا خیال. پھر تربیت دیکھیں، بیٹیوں کی تربیت. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مسلسل جا رہے ہیں اور کئی کئی دن تک وہاں قیام ہے، مگر یہاں بچوں کی پرورش اکیلی فرما رہی ہیں اور کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. پھر وہاں دیکھیں کہ مونس و غمخوار ہم ان کو کہتے ہیں کہ پہلی وحی اتری ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا راز لے کر تشریف لائے ہیں. آج شوہروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ سنت ہے کہ آپ نے کس سے شیئر کیا، وہ اپنی زوجہ مطہرہ سے. مگر بیوی نے کیا کیا، وہ بیویوں کے لیے آگے رول ماڈل ہے. وہ کیا الفاظ کیا بیان فرمائے. پھر اچھا آپ فرماتی کس طرح دلجوئی فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ متردد نہ ہوں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ حال ہی نے اس طرح سے پروئے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ڈاکٹر صاحب ایک بات ہمارے ہاں مورخین نے نہیں لکھی، لیکن میں نے ویسٹرن جو رائٹر ہیں ان کو بھی پڑھا ہے جنہوں نے سیرت پہ کام کیا. ایک واقعہ بڑا عجیب انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ حرم پاک میں گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ حرم پاک کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پہ گئے. تو لوگوں نے اس میں بڑا تعجب کا اظہار کیا. تو آپ نے کہا جب میرے پاس مال نہیں تھا تو انہوں نے مال سے میری مدد کی، جب ساری دنیا میری دشمن تھی تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور پھر آپ کے احسانات کا آپ نے اس طرح تذکرہ کیا. یہ بہت بڑی بات. ایسا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ محرم راز اول بھی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور یہ شرف آپ کا کوئی کم شرف نہیں ہے. غار حرا کا جو ذکر ہو رہا تھا، وہاں جو کیفیات، احساسات اور مشاہدات سینہ اطہر رسول پر ہوتے تھے وہ آپ اپنے محرم راز تک منتقل کرتے تھے. یہی سبب ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہ پہلی وحی کے واقعے پر جن الفاظ میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا، انہی الفاظ کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سیرت نگاری کے بانیوں میں سے ہیں. آپ کے وہ جو الفاظ ہیں
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درخشاں باب ہیں، سبحان اللہ، اور بیوی کہہ رہی ہے۔ آپ اندازہ فرما لیجئے آج کل کے یہ حالات ہیں کہ سب سے زیادہ نامناسب آراء اہل خانہ ہی دیتے ہیں، تو اس آدمی کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ جس کے اہل خانہ اس کو یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان الفاظ میں۔ دوسری بات حضرت خدیجہ کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ تو حضرت خدیجہ ہیں، حضرت خدیجہ سے منسوب ہر رشتے کو اور ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نظر سے دیکھا، آخر تک۔ آپ کی بہن کا کوئی گوشت ذبح ہوا ہے تو بہترین حصہ ان سہیلیوں تک پہنچایا۔ یہ اکرام جو ہے نا آپ کی سہیلیوں کا، یہ حضور خالص محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو احسان شناس کون ہوگا اس کائنات میں؟ حضرت خدیجہ کے جو احسانات اسلام پر ہیں اور تاریخ اسلام پر ہیں، رسول اسلام نے زندگی بھر ان کا صلہ عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم، جی ہاں، ان کا غم جب بھی یاد آتی تھی، بالکل بالکل۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ کی ملتی جلتی آواز سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور ایک واقعہ، ایک ہار پیش ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا تھا، اور کیوں نہ پہچانتے، اور اس ہار کو دیکھ کر جو آنسو آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، سارے مسلمانوں نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ یہ حضرت خدیجہ کا ہار ہے، اسے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور اس کو اب جزیے کے طور پر یا فدیے کے طور پر لینا ہمارے لیے قطعاً روا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے مقام رسالت کے کتنے جاننے والے تھے وہ لوگ، اور وفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا بھی تو دیکھیے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب قبلہ جی ایک تو میں وہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا سیدہ کا، جب حضور کی طرف انہوں نے پیام نکاح پیش کیا تھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، انی قد رغبت فیک بحسن خلقک وصدق حدیثک، کہ میں آپ کو پیام نکاح اس لیے بھیج رہی ہوں کہ میں نے پورے مکے میں بلکہ تمام افراد انسانیت میں آپ سے بڑھ کر کسی کو صاحب خلق اور صدق بیان نہیں پایا۔ دوسرے وہ الفاظ جو غار حرا سے واپسی پر آپ نے عرض کیے تھے، کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، محتاجوں کی بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقر الضیف، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں آنے والی مصائب کو برداشت کرتے ہیں۔ حضور کی ان سے محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ عالم وقت وصال سبحان اللہ سیدہ فاطمہ کو بھیجا کہ ابا جان سے کہیں اپنی چادر مجھے دے دیں۔ میں وہ کیا کریں گی؟ اچھا میں خود آ جاتا ہوں۔ حضور خود تشریف لے آئے، سیدہ خدیجہ سے پوچھا آپ نے میری چادر منگوائی، میں آیا ہوں، خیریت ہے، کس لیے آپ کو چادر چاہیے؟ تو سیدہ خدیجہ کہنے لگیں یا رسول اللہ اس لیے کہ میری یہ خواہش ہے میرا کفن آپ کی چادر میں بنے۔ تو حضور نے جو جواباً جملہ ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے حضور کے سینے میں جناب خدیجہ کی کتنی بڑی جگہ تھی۔ آپ فرمانے لگے خدیجہ آپ نے چادر مانگی، اگر آپ مجھ سے کہتی نا کہ میں اپنے جسم کی جلد اتار دوں، یہ بھی اتار کر پیش کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصل نرید، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سیدنا قاسم کی وفات ہو گئی جلدی، تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ ابھی تو قاسم نے مجھے خیال آتا ہے، آپ رونے لگ گئے کہ اس نے دودھ بھی پورا نہیں پیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خدیجہ چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھا دوں کہ حوریں جنت میں قاسم کو دودھ پلا رہی ہیں۔ تو انہوں نے جملہ بڑا کمال کا جو تھا عرض کیا بارگاہ نبی میں، کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہوں گی، اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا ہے، اللہ ہے، تو ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے کون سا دیکھا تھا اللہ کو، تو آپ فرما رہے ہیں مجھے اب دیکھنے کی ضرورت باقی ہے۔ یہ ایمان کا درجہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جس طرح سونے کا نوالا جس کو کہتے ہیں نا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونا، آپ وہ خاتون تھیں۔ اور جب میں آپ کی بعد کی فقر اختیاری کو پڑھتی ہوں کہ سارا مال قربان کر دیا ہے اسلام کے لیے، اور پھر جب خاص طور پر شیب ابی طالب کے 3 سال، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی عمریں دیکھیں، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر انور دیکھیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو
رمضان المبارک دسترخوان پہ 7 نعمتیں 32 نعمتیں ہوتی ہیں، پھر کہ بچے کہتے ہیں یہ نہیں کھانا یہ کھانا. کبھی ان کو یہ واقعات بتائیں کہ ان بچوں نے گھاس، جڑی بوٹیاں، جڑیں، چمڑے کے ٹکڑے کبھی ہم نے بھی ابال کے سامنے رکھ کے وہ سنت پوری کی ہے. اور پھر ہم نے تو سیرت کا چیپٹر نکال دیا ہے. اور پھر خاص طور پر دیکھیں کہ بیویوں کے لیے جو میں کہتی ہوں، زندگی میں کوئی کسی کی وفاؤں کا اگر جو ہے وہ بھرم رکھ لے تو بڑی بات کو، جا کے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو یہ کہہ کر یاد کرنا کہ عائشہ مجھے ان سے بہتر بیوی نہیں ملی، ان سے بہتر کوئی عورت نہیں میں نے دیکھی، کیونکہ انہوں نے میری اس وقت جو ہے مجھ پر ایمان لائی جب سب نے میرا انکار کیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی. اور پھر آپ نے فرمایا شرف جو بیان فرمایا کہ میری تمام اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. جب بیوی وفا کا پیکر بن جاتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی سہیلیاں بھی معتبر ہو جاتی ہیں، ان کے گھر بھی پھر تحفے، ہدیے اور گوشت بھجوائے جاتے ہیں. اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ بہترین معاونہ تھیں بحیثیت بیوی کے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جب شادی نکاح کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو وہ جو ماں کا کردار ہے نا، وہ جو ماں کی عظمت ہے وہ یہاں آ کے آگے ثابت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو دین کے معاملے میں بہترین معاونہ پایا ہے. یہ ماؤں کا کردار ہوتا ہے، جو بیٹیوں کا کردار، یہ ان کی تربیت ہوتی ہے جو آگے جا کے پھر بیٹیاں اس کو آگے پروان چڑھاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سال کو عام الحزن سال، تو یہ ایام منانے بھی تو وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. بالکل آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ عام الحزن اسلامی تاریخ میں اس سال کو قرار دیا جاتا ہے جس سال 2 عظیم ترین مشیران اور معاونان اور حامیان رسالت کا وصال ہوا، ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اور یہ جو دن منانا ہے اور یاد منانا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے اور چلانے کے لیے. اور اعتقادات کا سفر تو روشنیوں کا سفر ہوتا ہے، اسے رکنا نہیں چاہیے. جب تک ہم ان کی یاد نہیں منائیں گے، ان کے اسوے سے آگاہ نہیں ہوں گے تو ان پر عمل کیسے کر پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کتنی ان سے ہے روایت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بلا واسطہ جو آپ سے مروی ہیں وہ تو تقریباً 5 روایات ذکر کی جاتی ہیں. اچھا، وہ بھی اس دور کی روایات ہیں، چونکہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت سے قبل ہی 3 سال قبل آپ کا وصال ہو چکا تھا. اس زمانے میں روایات کو محفوظ کرنے کا اتنا اہتمام نہیں تھا اور مسلمین کی تعداد بھی بہت کم تھی. اظہار نبوت کے 10 برس بعد تک آپ نے ساتھ رہی. جی تقریباً 65 سال آپ کی عمر عزیز تھی جب آپ کا وصال ہوا. ایک حدیث شریف ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں باہر آؤں گا، میرے ساتھ ایک طرف صدیق اکبر، دوسری جانب فاروق اعظم ہوں گے. ہم جنت البقیع آئیں گے، وہاں سے غلاموں کو اٹھائیں گے، ان کو لے کر اب ہم چلیں گے جنت المالا شریف کی جانب. سبحان اللہ. اب مشارحین حدیث نے لکھا وہاں کیوں حضور تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آرام فرما رہے ہیں. ابھی حضور تشریف لے جا رہے ہوں گے، کچھ چلیں گے تو سیدہ خدیجہ خود ہی چل کر حضور کی خدمت میں آ جائیں گی. آپ کو پتہ ہے سیدہ کے قدمین پاک میں ایک چھوٹی قبر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کی ہے، بالکل ان کے قدموں میں اتنی سی ننھی قبر ہے، اور اس پہ ایک پودا بھی اگا ہوا تھا. جب مجھے وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو عجیب وہاں پہ حاضری دیتے ہوئے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے مفتی صاحب جنت المالا میں. تو وہاں سے ان کو ساتھ لیں گے. بالکل ابھی حضور تشریف لے جائیں گے، راستے میں ہی ہوں گے، سیدہ خدیجہ خود آ جائیں گی. اور یہ بھی ادب کا ایک پہلو ہے، بعد از قیامت بھی ادب کا پہلو سیدہ خدیجہ قائم رکھ رہی ہیں کہ حضور آپ تشریف لانے کی زحمت نہ کریں، میں خود حاضر ہو رہی ہوں. اس طرح رول ماڈل آج دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جن کو کائنات کی 4 بہترین خواتین میں شمار فرمایا، وہ کیسے ہمارے لیے رول ماڈل نہ ہو. آپ زمین پر لکیریں لگا رہے تھے، اور روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ بیان فرمائیں.
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات کی 4 بہترین خواتین ہیں، جن میں سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور پھر حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اب ان چاروں خواتین کو سامنے رکھ لیں، سب سے ٹاپ پریورٹی، سب سے اولین درجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، ایک بیوی کی حیثیت سے، اور جب میں ایک ماں کی حیثیت سے کہتی ہوں میرا منہ چاشنی سے بھر جاتا ہے کہ امہات المومنین میں جن کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا، 25 سال آپ کی رفاقت رہی اور آپ نے دوسرے نکاح کا ارادہ تک نہیں فرمایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی وفاداری کا حق ادا کر دیا، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے۔ دیکھیں حضرت حالہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے ان کے بیٹے حضرت ابو العاص کو اپنا داماد بنایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے خاندان کی قربانیاں، ان کے مزید حضرت عوام جو ہیں آپ کے سگے بھائی ہیں، حضرت زبیر بن العوام جن کے بیٹے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ فیصل مرید مجھے بریک لینی ہے، ناظرین کرام مختصر سی بریک اور یہ ذکر پاک جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔